غیروں کی سازشیں تو اپنی جگہ، مگر کیا آج کے مسلمان ایمانی اعتبار سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ چند سکوں کی چمک دھمک ان کے ایمان کے لیول کو گھٹا دے، چند کاغذات کی غیر موجودگی ان کی توحید کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے، یا کسی کا ڈر اور خوف انہیں ارتداد کی راہ کا مسافر بنا دے؟ بلکہ ہمارا ماضی تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ جہاں پر بات ایمان کی آئی تو ہمارے اسلاف نے اپنا گھر بار، مال و متاع، حتیٰ کہ اپنا وطن بھی چھوڑ دیا صرف ایمان کی حفاظت کے لیے۔ انہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، ان کے نظروں کے سامنے ننھے ننھے بچوں کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئی، سولی پر لٹکا دیا گیا، سروں کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا، مگر ان غیور مسلمانوں کے ضمیر نے دامن مصطفیٰ سے غداری کرنا گوارا نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان راہ خدا میں نثار کر دی۔ تو ہم کیوں بھول گئے اپنے پیارے نبی کی قربانیوں کو؟ ہم کیوں بھول گئے صحابیات کی قربانیوں کو؟ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو کیسے بھول گئے؟ ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس بلال حبشی کو جس نے تپتی ہوئی ریت پر اپنے سینے پر پتھر رکھ کر گھسیٹوانا تو گوارا کیا لیکن توحید کا انکار کرنا گوارا نہیں کیا، کسی بھی طریقے سے اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ تو آج ہماری بہنیں کیوں 2% کی جاب کی وجہ سے اپنا ایمان کھو رہی ہیں؟ کیوں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں؟ اس دنیا کی 2% کی رنگینیوں کی وجہ سے ہماری بہنیں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہماری صحابیات نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کو ہم تک پہنچایا تو ہمیں اس کی حفاظت مرتے دم تک کرنی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری اسلامی شہزادیاں دنیا کی چیزیں ٹھکرا دیتی لیکن اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی، لیکن ہوتا تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آتا ہے اور ہمارے ایمان کو ہم سے چھین کر لے جاتا ہے۔ کیسے ہمارا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے؟ میری بہنوں، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کیجئے کہ ہمارا ایمان اگر اتنا ہی سستا ہوتا تو ہمارے اسلاف اتنی قربانیاں کیوں دیتے؟ حضرت سمیہ کیوں شہید ہوتی؟ حضرت آسیہ کو کیوں شہید کیا جاتا؟